حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی، 2 ماہ درس حدیث کا یہ سلسلہ موقوف رہا۔ رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا، اب شوال بھی قریب ختم ہے۔ آج شوال کی 29ویں شب ہے، تو 2 مہینے کے طویل وقفے کے بعد پھر آج اللہ تعالی نے ہمیں موقع عنایت کیا ہے کہ ہم اس کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سنانے کے لیے جمع ہو گئے۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے حبیب ہمارے دلوں کے طبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دخلت امرأۃ النار فی ہرۃ، ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ یعنی ایک عورت جہنم میں گئی۔ کیوں جہنم میں گئی؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ایک بلی ہے۔ ربطتھا، اس عورت نے بلی کو باندھ کر رکھا، فلم تطعمھا، خود کھانے کے لیے کچھ بھی پیش نہیں کیا، ولم تدعھا تأکل من خشاش الارض، اور نہ ہی اسے چھوڑا تاکہ وہ بلی خود چل پھر کر زمین کے اوپر کی چیزیں، کیڑے مکوڑے جو بھی اس کی غذا ہو وہ کھا لے۔ تو اس حدیث کے ذریعے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ کسی پر بھی ظلم کرنا جائز نہیں۔ یہ جانور پہ ظلم کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جانور ہے، اسے بھی احساس ہے، اسے بھی دکھ ہے، درد ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، تکلیف ہے۔ مذہب اسلام ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے۔ انسان تو انسان، جانور کے ساتھ بھی ہمدردی کی جائے۔ آج چند لوگ ہندوستان میں جانوروں کی ہمدردی کی بات کرتے ہیں کہ کسی جانور کو شکار نہ کیا جائے اور جانوروں کو ذبح کیے بغیر چھوڑ دیا جائے، مگر انہیں کیا پتہ کہ آج سے 1400 برس پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ ہمدردی کا حکم دیا۔ ہاں، جس جانور کو اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دیا، اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا یہ اس کے ساتھ ظلم نہیں ہے، بلکہ حلال جانور کو ذبح کرنا جانور کا حق ادا کرنا ہے، کیونکہ وہ بنا ہی ہے اس کے لیے۔ اور جو جانور اذیت دیتے ہیں، ان جانوروں کو ہلاک کرنے کی اجازت ہے تاکہ وہ انسانوں کو اذیت نہ دے، مگر جو جانور اذیت نہیں دیتے، انہیں اپنا شوق پورا کرنے کے لیے تکلیف میں رکھنا، اس کی اجازت نہیں۔ دیکھیے اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک ظالم عورت جس نے ایک بلی پہ ظلم کیا، انسان پہ نہیں بلی پہ ظلم کیا، اور ظلم کی کیفیت یہ تھی کہ بلی کو بھوکی رکھتی تھی، رسی سے باندھ کر چھوڑ دی۔ اب یہ بلی چیختی ہے، چلاتی ہے، بھوک سے تڑپ تڑپ کر نڈھال ہو گئی، یہاں تک کہ مر بھی گئی۔ تو یہ جو ظلم بلی پر اس عورت نے کیا، اس ظلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو جہنم میں ڈال دے گا، وہ عورت جہنمی بن جائے گی۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم جانور کو اپنی کسٹڈی میں رکھو، اپنی نگرانی میں رکھو، تو جانور کے کھانے پینے کا خیال کرو۔ دیکھیے، آپ بکریاں پالتے ہیں، بکرے آپ کے گھر میں خرید کر آپ نے رکھا ہے قربانی کے لیے یا عقیقے کے لیے، اگر 2-3 دن پہلے ذبح سے 2-3 دن پہلے آپ نے جانور کو خرید لیا،
اور آپ کو ڈر ہے کہ یوں ہی کھول دیں گے تو یہ بکرا بھاگ جائے گا، تو آپ بکرے کو باندھ کر رکھیں گے ضرور، مگر برابر اسے چارہ دینا، پتہ کھلانا ہی آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ باندھ کر رکھ دینا اور اس کے کھانے کا خیال ہی نہیں کرنا یہاں تک کہ بکرا چیختا رہے، اسے بھوک لگتی رہے، تو یہ ظلم ہے۔ یہاں بلی کی مثال دی گئی ہے، ہر جانور بلی ہی کی طرح ہے، جو بھی ہماری نگرانی میں رہے، ہمارے پاس رہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر وہ عورت کھانا نہیں دے سکتی تو اسے چاہیے تھا کہ بلی کو آزاد کر دیتی، چھوڑ دیتی، تاکہ بلی کہیں جائے، کھا لے اور آ جائے۔ اگر بلی کو رکھنا بھی ہے اور کھلانے کا انتظام بھی نہیں ہے تو کچھ دیر کے لیے کھول دیتی اور نظر رکھتی، پھر جا کے پکڑ لیتی۔ مگر کسی جانور کو بھوک سے تڑپا کر مارنا یہ بڑا ظلم ہے، اور اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں عورت بنا دیا۔ چلے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قد افلح من اخلص قلبہ للایمان، وہ شخص یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر دیا، یعنی جس کے دل میں صرف اور صرف ایمان ہے، جو دل سے مومن بنا، جس کے دل میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، آخرت کی چیزوں میں بھی شک نہیں ہے، قبر کی زندگی میں بھی شک نہیں ہے، بلکہ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بتایا ہر بات کو وہ تسلیم کر رہا ہے، ایسا شخص کامیاب۔ وجعل قلبہ سلیما، اور جس نے اپنے دل کو سلامتی والا دل بنایا۔ سلامتی والا دل کیا ہے؟ جس دل کے اندر چین رہے، سکون رہے، اطمینان رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ تمہاری دولت تم کو نفع دے گی، نہ تمہارے بیٹے تم کو نفع دیں گے، مگر جو قلب سلیم لے کر آیا، الا من اتى اللہ، جو اللہ کے دربار میں آیا، بقلب سلیم، سلامتی والا دل لے کر آیا، وہی نفع میں ہوگا۔ تو یہ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ جس قلب کے اندر، جس دل کے اندر ایسا ایمان رہے کہ اس میں بے قراری نہ رہے بلکہ قرار اور سکون آ جائے۔ وَلِسَانَهُ صَادِقًا، اور جس نے اپنی زبان کو سچی بنا لیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں دعاؤں میں اثر نہیں ہے، تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ دعاؤں میں اثر آنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، صدق مقال، عقل حلال۔ صدق مقال قول، یعنی بات میں سچائی ہو، اور جو غذا تمہارے پیٹ میں جاتی ہو وہ حلال طریقے سے حاصل کی گئی غذا۔ حلال کھاؤ، سچ بولو، پھر کہو کہ دعا میں کتنا اثر ہے دیکھو۔ اگر تمہاری دعا میں اثر نہیں ہے تو ذرا خود پہ توجہ کرو کہ کتنا جھوٹ تم بول رہے ہو، یا جو غذا تم کھا رہے ہو وہ کس طریقے سے آئی ہے، حلال طریقے سے آئی ہے یا حرام طریقے سے آئی ہے۔ تو جو شخص اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص بنا لے اور اپنے دل کو سلامتی والا بنائے، اپنی زبان کو سچی بنائے، وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً، اور اپنے نفس کو مطمئن بنا لے۔ نفس مطمئنہ، قرآن مجید میں نفس کی 4 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ صوفیاء کرام ان باتوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، جبکہ علماء کرام احکام و مسائل پہ زور دیتے ہیں۔ حالانکہ دونوں ضروری ہیں، مگر جس آدمی جس میدان کا ہے اسی پر وہ گفتگو کرتا ہے۔ آنکھ کا ڈاکٹر آنکھ کے بارے میں گفتگو کرے گا، اور ہارٹ کا ڈاکٹر، دل کا ڈاکٹر دل کے بارے میں گفتگو کرے گا۔
تو علماء کا کام ہے مسائل کو سمجھانا اور صوفیہ کا کام ہے دل کی اصلاح کرنا۔ تو قرآن مجید میں نفس کے 4 درجے بتائے گئے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، ان کا تواضع دیکھیے کہ میں اپنے نفس کو بے گناہ نہیں بتاتا، میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میرا نفس گناہ نہیں کرتا، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے نفس امارہ ہے، برائی کا حکم دینے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر میرا رب رحم کر دے تو نفس کے حملے سے ہم بچ جاتے۔ نفس کے حملے سے وہی بچے گا جس پہ رب کا کرم ہو جائے گا، ورنہ بڑے بڑے نہیں بچ سکے۔ شاعر کہتے ہیں، پلنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، پلنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گھر مارا۔ تو نفس امارہ یہ عام گنہگار لوگوں کا نفس ہے۔ تو یہ نفس جس کے اندر ہوتا ہے اسے مزہ ملتا ہے، کس میں؟ گناہوں میں مزہ ملتا۔ خاموش بیٹھنے میں مزہ نہیں ملے گا، اچھل اچھل کر ناچنے میں مزہ ملے گا، نماز پڑھنے میں مزہ نہیں ملے گا، نماز کے وقت گپ شپ کرنے میں مزہ ملے گا، تو برائی کرنے میں مزہ ملے گا اسے۔ تو ایسا نفس جس کا ہے وہ نفس امارہ ہے۔ اور اس کے بعد جب ہدایت کا دروازہ کھل جاتا ہے، توفیق کا دروازہ کھلتا ہے، تو انسان اپنی غلطیوں پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ جب شرمندہ ہوتا ہے تو ملامت کرتا ہے۔ ملامت کرنا یعنی خود کی برائی پر اپنے آپ کو ڈانٹنا کہ میں نے یہ برائی کیوں کی، اسے کہتے ہیں پچھتاوا۔ تو جس کے اندر پچھتاوا آتا ہے اس کا نفس ہے نفس لوامہ۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ میں قیامت کی قسم کھا رہا ہوں، اور میں قسم کھا رہا ہوں نفس لوامہ کی، یعنی پچھتانے والے نفس کی، جو اپنی غلطی پر شرمندہ ہو جاتا ہے اور خود کو ڈانٹنے لگتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے ایسا کیوں کیا۔ یہ پہلی سیڑھی ہے راہ راست پر آنے کی۔ جب تک شرمندگی نہیں آئے گی، آدمی کے اندر بندگی نہیں آئے گی۔ جس کے پاس بندگی نہیں، اسے سوائے شرمندگی کے کوئی چیز حاصل نہیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ زندگی بندگی کے لیے ملی ہے۔ تمہاری زندگی کا وہ وقت جو عبادت کے بغیر گزر گیا، اس وقت پر آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ دیکھیے، سوال نامہ آیا، کوسچن پیپر، سوال نامہ آیا، آپ نے سوال کا جواب جاننے کے باوجود جواب نہیں لکھا۔ بہت گزر جانے کے بعد آپ ضرور پچھتائیں گے کہ مجھے وقت تھا، جواب بھی معلوم تھا، مگر نہیں لکھا۔ یہی حال دنیا کا ہے کہ عبادت کیا ہے آپ کو معلوم ہے، اور اللہ نے موقع بھی دیا، اس کے باوجود آپ عبادت کے بغیر رہ گئے۔ نماز پڑھنا فرض ہے معلوم، وقت بھی ہے، اس کے باوجود نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو قیامت کے دن کیا کریں گے؟ یہ تو نہیں بول سکتے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ نماز فرض ہے، یہ تو پتہ تھا، پھر بھی تم نے نہیں پڑھا، پھر بھی تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہی حال دیگر عبادتوں کا ہے۔ سچ بولنا اللہ کو پسند ہے، یہ کون نہیں جانتا؟
سب جانتے ہیں، مگر پھر بھی سچ بولے بغیر رہ جاتے ہیں۔ سچ بولے بغیر رہ جانے میں تو کچھ سلامتی ہے، جھوٹ نہ بولے، سچ بھی نہیں بولتا جھوٹ بھی نہیں بولتا، وہ اس بندے سے بہتر ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹے سے خاموش رہنے والا بہتر، خاموش رہنے والے سے سچ بول دینے والا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو مطمئنہ بنا لیا، تو دوسرا درجہ لوامہ کا، تیسرا درجہ ہے ملہمہ۔ بعض لوگ اسے ملہمہ پڑھتے ہیں، ملہمہ غلط ہے، ملہمہ صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے الہام کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، اللہ ملہم، نفس کیا ہے؟ ملہمہ۔ اگر ملہمہ کہہ دیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ نفس خود الہام کرنے والا ہے۔ تو یہ فاعل و مفعول کا فرق وہی لوگ جانتے ہیں جو عربی زبان سے واقف، عربی قواعد سے واقف ہیں، مگر یہ درس حدیث کی محفل ہے، عربی کا قاعدہ معلوم ہو یا نہ ہو، مگر اتنا تو معلوم ہو جائے کہ یہاں ہے کو زبر سے پڑھنا چاہیے، نفس ملہمہ۔ تو الہام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شوق دیا جاتا ہے کہ نیکی کرو نیکی کرو، کمزور ہونے کے باوجود روزہ رکھنے تیار، تھکا ماندہ ہے اس کے باوجود تہجد کے لیے بیدار ہو کے تہجد ادا کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے شوق نصیب ہو رہا ہے۔ تو یہ کیفیت جس نفس کو مل گئی اس کا نفس ملہمہ، بڑا درجہ نفس کا جو اللہ کے مقبول بندوں کو حاصل ہوتا ہے وہ ہے نفس مطمئنہ۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ابھی عشاء کی پہلی رکعت میں آپ نے امام صاحب سے سنا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والے نفس، موت کے وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا، کیا ہے اطمینان والے نفس؟ ارجعی الی ربک، تیرے رب کے پاس لوٹ کر آ جا، تیرے رب کے پاس لوٹ کر آیا، گیا تھا رب کے پاس سے ہی تو عالم ارواح سے نکلا، عالم ارواح رب سے قریب رہنے والا عالم ہے، وہاں سے نکل کر تو کہاں آ گیا؟ عالم رنگ و بو میں آ گیا، اس دنیا میں آ گیا۔ تو جو روح ہوتی ہے وہ عالم ارواح کی جدائی میں روتی ہے، مگر جو روح دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتی ہے وہ تو عالم ارواح کو بھول ہی جاتی ہے۔ تو روح کس طرح روتی ہے؟ جلال الدین رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، کز نیستاں چوں مرا ببرید ان مرد و زن از نفیرم نالید ان، جب سے مجھے میری اصل سے نکال کر دوسری منزل میں پہنچا دیا گیا، میں جو تڑپ تڑپ کر رو رہی ہوں، میرے اس تڑپنے کی وجہ سے سارے مرد ساری عورتیں رو رہی، یعنی جن مردوں اور عورتوں کو میرے اس دکھ کا پتہ چل گیا وہ تو رو رہے۔ تو یہ جلال الدین رومی علیہ الرحمہ کا تخیل بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ تو چلیے نفس مطمئنہ، تو جس کا نفس مطمئن ہو گیا، مطمئن کا معنی کیا ہے؟ اطمینان۔ اطمینان کب حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ راضی ہو جاتے ہیں، خدا کے ہر فیصلے پر آپ راضی رہیں تو آپ کو کبھی بے چینی بے قراری نہیں ہوگی، تو آپ کا نفس میں مطمئن نہ ہو جائے گا۔ تو جس کا نفس مطمئن نہ ہو گیا، وَخَلِيقَتَهُ مستقیمہ، جس نے اپنے اخلاق کو سیدھے اخلاق بنا لیا، اخلاق میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، بالکل سیدھا سادہ انسان ہے، تو جس کے اندر یہ سارے اوصاف ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب کا نام ہے مسند احمد۔ مسند فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، فلا یلبس حریرا ولا ذہبا، تو وہ نہ ریشم کا کپڑا پہنے اور نہ سونا پہنے۔ یعنی مرد کے لیے دو چیزیں ناجائز ہیں، ریشمی کپڑا اور سونے کی کوئی چیز، سونے کی انگوٹھی بھی نہیں پہننا، مرد کے لیے ناجائز۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز دیکھیے، اگر اللہ اور آخرت پر تمہارا عقیدہ ہے تو ان دو چیزوں سے بچو، اگر اللہ اور آخرت کو نہیں مانتے تو تمہیں چھوٹ ہے، کر لو، تمہیں اور کافر میں فرق کیا ہے؟ تو سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے ناجائز ہے۔ نکاح کی محفل میں ایک عجیب منظر نظر آتا ہے، قاضی صاحب یا امام صاحب دیکھتے نوشہ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی ہے، تو بولتے دیکھو یہ انگوٹھی نکال دو، سونے کی انگوٹھی نکالو۔ امام صاحب بولتے جو نکاح پڑھانے جاتے ہیں وہ بعض تو بولتے ہی نہیں، ڈر کر کہ بولوں گا تو پھر مانتا یا نہیں مانتا کسے معلوم، مگر اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی انگوٹھی نکال۔ انگوٹھی نکالتے ہی لڑکے کا باپ انگوٹھی نکال کر فوراً اپنی انگلی میں پہن لیتا۔ میں پوچھتا وہ مرد تھا، اسے پہننا منع تھا، تم نامرد کیا، تم کیسا پہن لے تم؟ نوشو کچھ نہ کو نوشو بول کر نہیں، بھائی مرد کو نہیں پہننا، مرد نہیں پہننا۔ اب کرنا کیا حضرت؟ نہیں تو کہ ڈالنا، بھائی اسے لپٹ کر تمہاری جیب میں رکھو، پہننا منع ہے، حفاظت کرنا تو منع نہیں ہے، حفاظت کرو۔ اور بعض مفتی وہاں بیٹھے رہتے ہیں، اصلی مفتی نہیں ہے، مفت میں مفتی بننے والے، نوشا بولے با نکاح کے وقت چھوڑا، نکاح ہوتے ہی پہن لے تو بولے، فوراً فتویٰ دیتے بھائی نکاح کے وقت بھی نہیں پہننا، نکاح کے بعد بھی نہیں پہننا۔ یعنی یہ سمجھ لیا ہے کہ نکاح کے وقت پر ہی نہیں پہننا۔ اس سے بھی ایک عجیب مصیبت ہے، منگنی کے وقت پر امام صاحب کو بلاتے، حضرت آپ آ کر دعا کرو، دعا کے لیے بیٹھ کر حضرت کے ہاتھ میں، امام صاحب کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دے کر آپ کے مبارک ہاتھوں سے انگوٹھی پہنا دو میرے بچے کو، تو انہوں مبارک ہاتھ سے نامبارک عمل کرنا۔ اب سمجھانا پڑتا ہے وہاں کہ بھائی میرا ہاتھ مبارک رہا، تمہارے کہنے کے مطابق تو اللہ کا کرم ہے، مگر میں اس ہاتھ سے جب انگوٹھی پہناؤں گا سونے کی آپ کے بیٹے کو تو میرا یہ ہاتھ نامبارک ہو جائے گا، مبارک ہاتھ جا کے نامبارک ہو جائے گا، لہٰذا میرے اوپر تو رحم کرو۔ تو آج اسے ایک فخر محسوس کرتے ہیں لوگ کہ سونے کی انگوٹھی دولہا پہنے، نہیں تو اس کے دوست لوگ کیا بولیں گے؟ کون بھائی اس کا دوست؟ بھائی اس کے آفس میں کام کرنے والے، اس کے کلیگس، اس کے دوست بولے ارے دوستی اس سے کیوں کرتے ہو تم؟ اللہ سے دشمنی کر کے، رسول اللہ سے دشمنی کر کے، ایک ایسے انسان کی دوستی کا تمہیں خیال ہے جو نہ دنیا میں تمہارا ساتھ دے گا نہ آخرت میں تمہارا ساتھ دے گا۔ صاف صاف کہہ دو، کسی بھی غیر مسلم سے صاف صاف کہہ دو کہ ہمارے نبی نے سونا پہننے سے ہم کو حرام منع کر دیا ہے، اس لیے ہم سونا نہیں پہنتے، تو وہ آپ کی بات کو تعجب سے سنے گا، آپ کی قدر بھی کرے گا کہ نبی کی بات کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ مگر ہمارے ظالموں کا حال یہ ہے کہ نبی کی بات تو ان کے دماغ میں ہے ہی نہیں، موٹی موٹی سونے کی انگوٹھی پہن کر اپنے دوستوں کو، کوئی مسلمان نہیں ہے اس میں، جا کر دیکھو یہ مجھے انگیجمنٹ میں ڈالے سو، مجھے منگنی میں ڈالے سو، 10 آدمیوں کو بتایا تو سمجھتا ہے کہ دنیا کا کامیاب انسان بن گئے۔ حالانکہ یہ ساری مصیبتیں علم کی کمی کی وجہ سے آتی ہیں، اور یہ محفل علم کی محفل ہے، مگر علم بھاری چیز ہے، بھاری چیز ہر ایک نہیں کھاتا، جس کا ہاضمہ مضبوط ہے وہی کھائے گا۔
تو یہ علم ہر ایک حاصل نہیں کرے گا۔ اس وقت ہنسانے کی، جوک مارنے کی، لطیفے بولنے کی محفل رکھی جائے تو ہزاروں کا مجمع آ جائے گا، مگر درس حدیث کی محفل ہے، وہی لوگ بیٹھ سکتے ہیں جو اسے ہضم کر سکتے ہیں، سکون سے سن سکتے ہیں۔ جن کے پاس یہ چیز نہیں ہے وہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ مصروفیت کی وجہ سے کوئی چلے گیا تو اس پر ہمارا اعتراض نہیں ہے کہ مصروفیت ہے ہی ایسی چیز، ذمہ داری ہے کسی کو تو وہ اور بات، ذمہ داری بھی نہیں ہے، مصروفیت بھی نہیں ہے، بس اتنی مجبوری ہے کہ 20-25 منٹ بیٹھ کر باتوں کو، حدیثوں کو سن نہیں سکتے، تو ان لوگوں پر ہی ہمارا اعتراض ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر ناجائز کام کرنے سے روک لے اور وہی کام کرنے کا ہمیں موقع دے جس کام کے کرنے سے تو راضی ہوتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔